وہ صحابی رسول جن پر جنات نے حملہ کیا، انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے قوم جنات نے ان کو شہید کر دیا؟ یہ صحابی رسول کون تھے اور یہ عجیب و غریب واقعہ کب پیش آیا؟ دوستو، ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جنات بنی نوع انسان کی آمد سے پہلے آباد تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ بستے ہیں، مگر ایک عام انسان ان کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں، چاہے وہ ایران کی قدیم تہذیب ہو، قدیم عربی داستانیں ہوں یا زرتشت قوم کے عقائد و نظریات ہوں، تقریباً ہر قوم کی لوک کہانیوں اور عقائد میں کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ سب بھی جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات کے بے شمار قبائل کو پھیلا دیا تھا، لیکن جب یہ قبائل اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سرکش جنات کو سزا کے طور پر مختلف جزیروں اور بیابان جنگلات میں قید کر دیا۔ جب یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آزاد ہوئے تو ان جنات نے دوبارہ زمین پر وہی کام شروع کر دیا، یعنی کہ فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان جنات کو اپنے تابع کر لیا اور سرکش جنات کو قید میں ڈال دیا۔ جب ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو بہت سے جنات جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہو کر ہم مسلمانوں کی طرح امت محمدیہ میں شامل ہوئے۔ مخلوق جنات ایک حقیقت ہیں اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں ان جنات کا ذکر بھی موجود ہے جنہوں نے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اس واقعے کا سورہ جن اور سورہ احقاف میں ذکر موجود ہے۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، جنات بھی پریشان نظر آتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی جنات اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ان پر شدت سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ ایک دن جنات اوپر سے واپس آنے کے بعد کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور اب ہم پر شدت سے چنگاریاں برسائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک جن نے کہا، ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان جو رکاوٹ ہو گئی ہے، یوں لگتا ہے ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے زمین کے مشارق و مغارب کا چکر لگایا۔ ان سب کو اس بات کی کھوج لگی ہوئی تھی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ بالآخر جنات کی وہ جماعت جو سرزمین تہامہ کی طرف روانہ ہوئی